یہ سبق نمبر 19 پیج نمبر 32 سبق نمبر 19۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سبق ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ کا نشان ہوتا ہے۔ گول دائرہ کا نشان ہوتا ہے۔ ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ ایسے الف کو مل گیا ایسا۔ بتیس، یعنی اس الف کو نہیں پڑھنا، اس الف کو آنا، ہر جگہ آنا نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ وہ الفاظ جن میں الف نہیں پڑھا جاتا وہ سارے کے سارے یہاں بیان کر دیے گئے۔ افا اماتا، ویسے تو ہونا چاہیے افا اماتا، ایسے ہونا چاہیے نا، لیکن یہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں نہیں بھی ملتا تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے اندر یہ ذکر ہے، اس کے الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ افا اماتا، اب کوئی پوچھے جی آپ اس الف کو کیوں نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے یہ بولنا ہے کہ یہ الف زائد ہے، یہ الف زائد ہے۔ افا امتا، یہ سورۃ الانبیاء ہے اور پارہ نمبر 17 ہے۔ لا الہ اللہ، یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 ہے۔ لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، اب یہاں لا الہ اللہ نہیں پڑھنا نا، لا الہ اللہ۔ اس کے بعد ہے سورہ صافات کے اندر پارہ نمبر 23، لا الہ الجحیم، لا الہ الجحیم، لا الہ الجحیم، لا الہ الجحیم۔ اس کے بعد سورہ کہف پارہ نمبر 15، لشیئن، 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 ویسے تو بنتا ہے لشائن لیکن ایسا نہیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 15 سورہ کہف کے اندر ہی ہے، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ۔ آپ لام کو بھی لمبا نہیں کر رہے، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ۔ نون مشدد ہے، یہاں گننا ہوگا، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ۔ آپ پھر پڑھیں دوبارہ، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ۔ اچھا جب آپ خود اکیلے میں پڑھتے ہیں نا پھر صحیح پڑھتے ہیں، پھر پڑھیں، لیکن هو اللہ، اب ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ ملائہ، ملائہ، ان تبوء، ان تبوء، ان تبوء، ان تبوء، ان تبوء، ان تبوء، ولا اودعوا، ولا اودعوا، ولا اودعوا ایسا نہیں ہے، ولا اودعوا، ولا اودعوا، لأذبحن، لأذبحنه، لأذهبنه،
لأذبحنه 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 لأنتم 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 یہ 3 لائنیں یاد کرنی ہیں. اب اسی سے روٹین سے آگے چلے گی. جی ہاں جی قرآن پاک میں عموماً دائرے بنے ہوتے پھر وضاحت ہوتی ہے, اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم ہمیں اب اس قاعدے سے پتہ چل جائے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے بہترین یاد کرنے کا. آپ قرآن پاک کھولیں اور قرآن پاک پہ یہی جو لکھا ہوا ہے وہ آیت نمبر دیکھیں اور وہ سورت دیکھیں تو انشاءاللہ آسانی سے مل جائے گا. اس کو وہاں پڑھیں گے نا تو پھر دوبارہ وہاں سے یاد کرنے میں آسانی رہے گی. یہ سب سے بہترین طریقہ یہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو گھر پہ قرآن پاک پڑھا وہاں بندہ اگر دائرہ نہیں لگا تو لگا لے, دائرہ اگر نہیں لگا تو لگا لے, وگرنہ یہ عموماً لگا ہوا ملے گا. بس اصل میں کچھ چیزیں رسم الخط میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ مصطفیٰ لکھتے ہیں, مصطفیٰ لکھتے ہیں تو فا کے اوپر کھڑا زبر نہیں ڈالتے بلکہ فا کے بعد یا ڈالتے پھر کھڑا زبر ڈالتے. یہ رسم الخط ہے. عذاباً علیماً, علیماً ہے تو 2 زبریں بھی اکیلی ڈال سکتے نہیں ڈالتے, علی بھی ڈالتے ہیں آخر میں. تو یہ کچھ چیزیں رسم الخط میں ہوتی ہیں. جس طرح میں نے اس دن بولا تھا نا کہ اب انگلش والے سائلنٹ کرتے ہی ہیں تو لکھے ہی نہ, لیکن وہ لکھنا ان کے اپنا بس رسم الخط ہے, انداز ہے, وہ لکھیں گے اس کو.